مولانا روم فرماتے ہیں کہ تمہارا تعارف یہ ہے کہ تمہارا محبوب کون ہے. تمہارا تعارف یہ ہے کہ تمہارا محبوب کون ہے. قبلہ واصف صاحب کے فرزند ارجمند صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے محبوب اور ہمارے بھی محبوب اور آپ سب کے محبوب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں فیض بانٹیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آپ سب کو بہت شکریہ تشریف لائے. تمام مہمان، بہت معزز مہمان، ان سب کا بہت شکر گزار. ابھی وہ بتا رہے تھے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے. جب سرکار بھائی صاحب کی محفل ہوتی تھی نا جمعرات کی جی، تو اکثر آپ وہ کیسٹس میں سنیں گے کہ ایک وقت پہ آ کے نا عشاء کی اذان ہو جاتی تھی. تو آپ کیونکہ ہمارے گھر کے پاس اتنی مساجد تھیں کہ کم از کم کوئی گھنٹہ ایک تو اذانیں ہی چلتی رہتی تھی. تو کسی نے کہا کہ حضور یہ محفل کے درمیان میں تھوڑا سا عبادت کے لیے وقفہ نہ لے لیا جائے. تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو جہاں پر نیکی بٹ رہی ہے، جہاں پہ خیر بٹ رہی ہے، وہی تو عبادت ہے. اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک معیار مل گیا بھائی کسی بھی چیز کو پرکھنے کا، کہ یہ معیار ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ سچا ہے، اور یہ معیار ہو تو ہم کہیں گے یہ اس سے ہٹ کے ہے اس لیے یہ غلط ہے. وہ معیار سرکار بھائی صاحب نے دیا ہوا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گیا بیلجیم، تو ادھر پاکستانی سفارت خانے میں مجھے انہوں نے چائے پہ بلایا. میں گیا تو ایمبیسڈر صاحب کو اطلاع ملی کہ میں آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بھی ملنا ہے. تو جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ سرکار وائس صاحب سے زیادہ آگاہ نہیں ہے. انہوں نے ابھی گوگل کھول کے کوئی 2-4 چیزیں دیکھی ہیں. تو کہتے ہیں وائس صاحب پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. میں کہ جی ہو چکی ہے جی. اچھا، بہت کام کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. مجھے نا آپ صرف ایک چیز بتا دیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ سچے ولی تھے یا نہیں تھے. میں کہا ویری گڈ بھائی، بڑا اچھا سوال ہے. میں نے کہا جی وہ کیا سوال ہے؟ کہتے مجھے بتا دیں کہ جب وائس صاحب کا وصال ہوا ہے ان کے کتنے پلازے، کتنی فیکٹریاں اور کتنے مربے تھے. اب معیار دیکھیں ذرا، فیصلہ کر رہے کہ وہ اگر یہ چیزیں کیا ہیں تو پرسنالٹی کیا ہے. تو میں نے کہا جی میں بہت لمبی لسٹ تو نہیں بتا سکتا آپ کو، ایک بات بتا سکتا ہوں کہ جب سرکار کا وصال ہوا ہے تو میں ایک دفعہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں تعلیم جاری رکھوں یا میں نوکری کروں. تو میں کہا جی یہاں سے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی فیکٹریاں اور کتنے پلازے اور کتنی ہماری زمینیں پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنے جانے کے بعد اتنا مختصر سا اپنا سرمایہ رکھتے ہیں. میں نے کہا جی آپ نے زندگی میں نہ صرف لوگ اکٹھے کیے ہیں اور کچھ نہیں اکٹھا کیا آپ نے. تو میں نے کہا جی وہی لوگوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں. اور مجھے تو سرکار نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی آئے اسے چائے پلانا. چائے ہم پلاتے ہیں، بالکل پلاتے ہیں. اب یہ نہیں مجھے کہا کہ بلانا، میں نہیں بلا رہا، لوگ خود آ رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو سرکار ذبح کر کے بھیجتے جا رہے ہیں. ان کو میں نہیں ذبح کر رہا، میں صرف چائے پلا رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بیچ میں سے چائے والا ہی ہوں صرف. تو وہ سرکار بھائی صاحب نے نا وہ ہر چیز کا نا ایک پیمانہ ایسا سیٹ کیا ہے کہ جہاں پر آپ کو جو ہے نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ سچائی کہاں پر چھپی ہوئی ہے. تو ہم لوگوں نے 33 سال کا یہ جو عرصہ گزارا ہے، 33 سال میں بہت
قیمتی لوگ محفل کے چلے گئے، مختصر سے لوگ ہیں اور ایک کثیر تعداد ہے نوجوانوں کی. ہمارا بھی تھوڑا سا ہی وقت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹھ محمد بخشا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور. تو ہیں تو سارے چراغ سحری. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان نسل جو پوری کی پوری وائس صاحب سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. شاید ہم لوگوں کی کچھ نالائکیاں ہیں جو ہم کام مکمل نہیں کر سکے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جنریشن میں کام مکمل ہوگا بھی نہیں. سرکار وائس صاحب کا کام رہتی دنیا تک چلتا رہے گا. اور ہم اگر یہاں سے نہیں دیکھیں گے تو کہیں سے ضرور دیکھیں گے کہ ہر یونیورسٹی میں ان کی چیئر ضرور ہوگی. تو بس وہ وائس صاحب کا شعر ہے کہ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. ہم تو بس اسی پہ خوش ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ چل رہے ہیں، کہ رخ ان کا ادھر ہے، بس یہی ہمیں چاہیے اور تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو مہربانی ہے، آپ لوگ تشریف لائے ہیں، ہماری محفلوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک رونق لگتی ہے، ایک بات ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے اور ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. یہ اپنے اندر ایک پوری عبادت ہے. ایک ایک بات، میں کہتا ہوں ایک بات سرکار کی صرف آپ کی زندگی میں داخل ہو گئی نا تو سمجھو تمہاری ساری بات مکمل ہو گئی. جیسے سرکار کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم لائبریری میں بیٹھے علم حاصل کرتے جا رہے ہو اور زندگی باہر سے گزرتی جا رہی ہے. تو زندگی نہ گزرے، کوئی بات زندگی سے بھی سیکھ لیں، اور کوئی بات وقت کے ساتھ بھی آنی ہوتی ہے، اس کا بھی انتظار کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جیسے سرکار کہتے تھے ہر موسم کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کا ایک موسم ہوتا ہے. تو اس موسم کا بھی انتظار کریں. واقعی وقت بہت قلیل ہو گیا ہے اور میں مختصر سے ہی آپ سے بس شکر گزاری کے 2 کلمات کہنے تھے. تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خیر سے رہیں، خیر بانٹیں، ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنیں. سرکار نے فرمایا کہ فقیری بے ضرر ہونے سے شروع ہوتی ہے اور منفعت بخش ہونے پہ ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. سرکار کا شعر ہے نا وہ کہ میں کون ہوں کیا پوچھا ہے آج تجھ کو بتا دوں. میں کون ہوں کیا پوچھا ہے آج تجھ کو بتا دوں. ایک دہکی ہوئی آگ ہوں چاہوں تو جلا دوں. میں پریم کا ساگر ہوں تیرے پاس رہا ہوں. منہ کھول ذرا تجھ کو بھی 2 گھونٹ پلا دوں. یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں راز ہوں کس کا، خاک میں ملنا ہے تو ہم راز بنا دوں.